تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ما ہذہ التماثیل، یہ کیا تصویریں ہیں بھائی تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی؟ تو قوم جواب میں کہنے لگی کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین، بھائی ہماری پرمپرا ہے یہ، آپ ہندوؤں سے کہیں نا ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں بھائی جب ہم ہندو گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا خاندان اور ہمارا مذہب ہمیں گاڈ کی طرف سے کیا ملا ہے؟ یہی ملا ہے، تو اللہ ہم سے اسی پہ خوش ہے۔ یہ دلیل درست نہیں ہے۔ ایک عیسائی سے میں نے پوچھا یار تم کیوں اس مذہب کو فالو کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اگر اللہ کو مجھے مسلمان بنانا تھا تو اللہ مجھے مسلم گھر میں پیدا کر دیتا، جب اللہ نے مجھے کرسچن پیدا کیا ہے اس کا مطلب وہ اسی پہ خوش ہے۔ میں نے کہا اچھا بھائی، میں نے کہا اس کا مطلب ایک آدمی چوری کرتا ہے، آپ اس سے کہتے ہو کہ چوری کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میرا خاندان ہی چور ہے، میں کس گھرانے میں پیدا ہوا؟ چوروں کے گھرانے میں۔ میرے ابا مسجد سے چپل چراتے ہوئے پکڑے گئے تھے، ماموں گھنٹی بجاتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اور خالہ سٹا لگاتے ہوئے پکڑی گئی تھیں، تو ہمارا تو خاندان ہی کیا ہے؟ تو اللہ کو اگر مجھے نیک بنانا تھا تو مجھے ڈاکوؤں کے گھر میں پیدا نہ کرتا۔ تو یہ دلیل درست ہوگی؟ تو جیسے عملی خرابی ہوتی ہے اسی طرح نظریے کی بھی خرابی ہوتی ہے۔ تو باپ دادا کی وجہ سے نہ عملی خرابی اختیار کرنے کی اجازت اور نہ نظریاتی خرابی۔ ہاں باپ دادا اگر خاندانی ہوں پھر ان کو فالو کرنے کا حکم ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ نا یہ آیتیں ہمارے خلاف فٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اپنے باپ دادا کو مانتے ہو، ابو حنیفہ امام شافعی کو فالو کرتے ہو نبی کو چھوڑ کے۔ نبی کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کو فالو کرنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ابو حنیفہ اور نبی کا راستہ ایک ہی ہے۔ یہ ہے کہ قرآن و سنت کا ایک مطلب آپ نے سمجھا اور ایک مطلب ابو حنیفہ نے۔ ابو حنیفہ کی سمجھ پہ پوری امت گواہی دیتی ہے کہ وہ مجتہد تھے، آپ کی سمجھ پہ 4 آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں مانتا۔ تو ایسے مجتہد کو فالو کرنا یہ قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا ہے۔ ہاں مجتہد کی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ثابت ہو جائے اس میں مجتہد کو فالو کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ ثابت ہر نتھو پتھو کا کام نہیں ہے۔ آپ اپنی عقل کی کمی کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ ابو حنیفہ کا قول حدیث کے خلاف ہے، اصل میں آپ کی سوچ اور آپ کا علم کیا ہوتا ہے؟ ناقص ہوتا ہے، تو آپ اس کو تھوپ رہے ہوتے ہو پوری دنیا پر۔ خیر، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا ما ہذہ التماثیل، یہ کیا ہے؟ یہ نا توہین کے وقت ایسا کہا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پہ پایا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد کنتم انتم، بے شک تم بھی، و آباؤکم تمہارے ابے دادے بھی، فی ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اب پوری قوم ایک طرف، اکیلے ابراہیم ایک طرف۔ قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کبھی اتنے اسٹریٹ فارورڈ اپنے بتوں کے خلاف سنا نہیں تھا، فرسٹ ٹائم وہ یہ سن رہے تھے کیونکہ جس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نا وہاں تو سارے بتوں کی عبادت کرنے والے، ہمیشہ بتوں کا نام احترام سے لینے والے، بھگوان پہ چڑھاوے چڑھانے والے۔ فرسٹ ٹائم انہوں نے اتنا کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات سنی تھی کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی کیا ہیں غلط۔ تو وہ جواب میں کہتے ہیں اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اے ابراہیم آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہمارے ساتھ؟ بعض دفعہ انسان مذاق میں ایسا بولو نا کہہ دیتے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کوئی سیریسلی بھی ایسا کوئی بات کر سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ماحول کیسا انسان کو تباہ کرتا ہے، سب ایک ہی گیت گانے لگتے ہیں بیٹھ کے، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ یہ حق پر ہیں۔ ابراہیم نے فرمایا نا میں مذاق نہیں کر رہا، ربکم رب السماوات والارض، تمہارا رب یہ نہیں ہے، وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ خدا نہیں ہے۔ خدا کون ہے؟ جس نے آسمان اور زمینوں کو بنایا۔